صبح ہوتے ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینے والا راول تھا۔ خیریت ہے؟ کیا کہیں چلنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شہزادے تھوڑی دیر میں محمد اعظم تشریف لا رہے ہیں، آپ ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں، اس نے کہا۔ اچھا، میں نے جمائی لے کر کہا۔ انہیں کمرہ ملاقات میں بٹھا کر مناسب خاطر تواضع کرو، میں کچھ دیر بعد ان سے ملوں گا۔ جی بہتر، راول نے کہا، پھر ذرا رک کے بولا، کیا انہیں انتظار کرانا مناسب ہوگا؟ کیا مطلب؟ کیا میں محل کے دروازے پر دوڑتا ہوا جاؤں ان کے استقبال کو؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ شاید اس کو اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ تب میں نے قدرے نرمی سے کہا، جو میں کر رہا ہوں ریاست کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ محمد اعظم یقیناً لائق احترام ہیں، لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ سلطنت میں سب سے بڑا عہدہ چھوٹے عہدے کو تعظیم نہیں دیتا۔ بادشاہ حرف آخر ہوتا ہے، اس کی رائے، اس کے فیصلے، اس کے معاملات میں نہ کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے اور نہ ہی ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سلطنت کے ایک ایک فرد کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے۔ میں سمجھ گیا، راول نے کہا اور پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے غسل خانے کا رخ کیا اور حوض میں اتر گیا۔ کافی دیر تیرنے کے بعد باہر آیا تو میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ راضی آ گئی۔ شہزادے کمرہ ملاقات میں محمد اعظم ملاقات کے منتظر ہیں، اس نے کہا۔ انہیں منتظر رہنے دو، میں ذرا ناشتہ کروں۔ آج بھنی ہوئی مرغاب کچھ زیادہ ہی لذیذ ہے۔ جی، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ شہزادے کو اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو کہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، جب آپ کی تاج پوشی ہو جائے گی تو آپ 9 رکنی کمیٹی کو برخاست کر کے نئی کمیٹی چن سکتے ہیں یا کسی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی عدم موجودگی میں جب میں آپ کی تلاش میں تھی تو سلطنت میں کچھ لوگوں نے شرارتیں کی تھیں۔ کچھ کو تو میں نے سزائیں دے دی ہیں، لیکن کچھ کی سزائیں موت ہیں اور کچھ کو بھیانک غار کی سزا دی گئی ہیں۔ ان سزاؤں کی توثیق آپ کے حکم پر منحصر ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں معاف کر کے آزاد کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، سلطنت کی بقا کے آگے افراد اہمیت نہیں رکھتے۔ راضیہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر اس میں تردد کی کیا ضرورت؟ اگر تم نے سزائیں دی ہیں تو پھر ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور ویسے بھی اگر جرائم معاف کرنے کی روایت پڑ گئی تو پھر ہر شخص معافی کی امید پر جرم کرے گا۔ میں نے کہا، بالکل درست۔ راضیہ نے فوراً کہا، میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے، لیکن 2-3 افراد ایسے ہیں جن کی سزا کے حوالے سے شاید محمد اعظم آپ سے اپنے تحفظات کا اظہار کریں۔ وہ معافی کے قائل ہیں اور اصلاح پر یقین رکھتے ہیں۔ محمد اعظم کا سلطنت کے امور سے کیا تعلق؟ میں نے پوچھا۔ کیا ان کا کام لوگوں کی مذہبی رہنمائی نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیوتاؤں کی جانب سے انہیں جو احکامات ملتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ راضیہ نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے لگا کہ میں دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ تب میں نے کہا، ایک طرف تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ دیوتاؤں نے سلطنت کی باغ ڈور شاہی خاندان کو دی ہے، سلطنت میں سب سے زیادہ باوقار، قابل احترام، طاقتور عہدہ عطا کیا ہے، اور دوسری طرف دیوتا بجائے اس کے کہ خود بادشاہ یا ملکہ کو اپنی خوشنودی سے آگاہ کریں، وہ دوسرے درجے کے شخص کو بادشاہ کے مقابل کھڑا کر کے اس کی اہمیت گھٹانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ راضی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، دیوتاؤں کی قسم، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ تو واقعی بادشاہ پر دوسرے منصب کو فوقیت دینے والی بات ہو گئی۔ مجھے تمہارا محمد اعظم کافی چالاک اور جاہ لگتا ہے۔ اسے حکومت کی لت پڑ گئی ہے، اس کا کام ہے لوگوں کی مذہبی رہنمائی کرے اور بس۔ میرا لہجہ دو ٹوکا۔ راضیہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ میں نے پوچھا، اس مسکراہٹ کی وجہ؟ میں بہت مطمئن ہوں، وہ بڑے سرشار لہجے میں بولی۔ میرا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ آپ اس سلطنت کی حکمرانی کے لائق ہیں۔ آپ کے فیصلے بہت دو ٹوک ہوتے ہیں اور آپ صورتحال کو سمجھنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو پھر اس کا انعام دو، میں نے ہنس کے کہا۔ میں اور آپ کو انعام؟ بھلا میری کیا اوقات ہے؟ اس نے اچانک سنجیدہ ہو کے کہا۔ میرے ساتھ بیٹھ کے کافی پیو، یہی انعام ہے، میں نے کہا۔ خبردار انکار مت کرنا۔ جی بہتر، یہ میری خوش قسمتی ہے، اس نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے کہا اور کافی نکالنے لگی۔ اسی دوران خادمائیں لباس لے کر آ گئیں۔ آپ لباس تبدیل کر لیں، پھر جب مناسب سمجھیں تو محمد اعظم سے ملاقات کے لیے چلی گا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں غلاموں کی ایک طویل قطار کے ساتھ کمرہ ملاقات میں داخل ہوا۔
یہاں میری نشست کافی بلندی پر واقع تھی۔ نشست کے سامنے چوڑی سیڑھیوں کے تقریباً 40 قدموں کی ایک قطار تھی اور ہر قدمچے پر دائیں بائیں ایک زرنگار نشست تھی۔ ہر نشست کے آگے خوبصورت تپائی رکھی تھی۔ میں نے اندازہ کیا کہ ہر سیڑھی کا قدمچہ تقریباً 4 فٹ اونچا اور آدھا 8 فٹ لمبا تھا۔ میری نشست کے آگے 12 فٹ چوڑی جگہ خالی تھی جس پر انتہائی بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا، مگر مجھے 40 سیڑھیاں طے کر کے نہیں جانا پڑا، بلکہ میں پچھلے حصے سے ایک تخت نما بلند ہونے والے پلیٹ فارم سے اپنی نشست تک پہنچا۔ میرے پہنچتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ میری نشست سے پہلے چبوترے کے پاس پہلی کرسی پر محمد اعظم براجمان تھے۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے تمام غلامان بڑی چابک دستی سے ہر نشست کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ ان کے مضبوط و توانا بدن سیاہ ابنوس کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ میں نے اپنی نشست پر بیٹھنے سے پہلے کمرے پر نگاہ ڈالی جو کسی دربار کی طرح آراستہ تھا۔ سرخ قالین، زرنگار کرسیاں، کرسیوں کے ساتھ کھڑے لوگ جو بہت خاموشی سے نگاہیں جھکائے باادب کھڑے تھے۔ کسی نے گردن گھما کر میری طرف نہیں دیکھا، مجھے مخاطب نہیں کیا۔ شاہی آداب کے مطابق مجھے پہلے بیٹھنا تھا، پھر ان کو بیٹھنے کی اجازت دینا تھی۔ میں نشست پر بیٹھ گیا۔ نیچے پاؤں رکھنے کے لیے ایک زرنگار تپائی موجود تھی جس کی وجہ سے مجھے پاؤں رکھنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ بیٹھ جائیے، میں نے کہا اور وہ سب بیٹھ گئے۔ محمد اعظم اپنی نشست پر بیٹھ کے اٹھا اور کہنے لگا، شہزادے، ہم سب خادمین و اراکین معبد آپ کی واپسی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی بادشاہی میں ہم سب بےحد امن و سکون سے رہیں گے۔ میں نے سر ہلا کے شکریہ ادا کیا تو وہ مزید بولا، آپ نے شرف ملاقات بخشا، میں اس کے لیے آپ کا بےحد ممنون ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ چاہیں گے میں پوری ایمانداری وفاداری سے معبد کی خدمت بجا لاتا رہوں گا۔ شہزادے، میں ضعیف ہوں، بوڑھا و ناتواں ہوں، اس لیے بد مزاج اور چڑچڑا بھی بولتا ہوں۔ یہ سب عمر کے تقاضے ہیں، اسی لیے اگر کسی مرحلے پر میری رائے اختلافی محسوس ہو تو مادر مہربان کی طرح نرمی اور درگزر سے کام لیجیے گا۔ میں جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی کم عمر ہیں، جوش اور ولولے آپ کی طبیعت کا خاصہ ہوں، اسی لیے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو امور سلطنت میں کم سے کم زحمت دی جائے اور آپ زیادہ وقت اپنی مرضی اور خوشی سے گزار سکیں۔ میں نے اطمینان سے اس کی بات سنی، پھر سامنے بائیں طرف دیکھا۔ محمد اعظم نے میری نگاہوں کا مطلب سمجھ لیا اور کہنے لگا، یہ میرا پوتا ہے اطلیس، یہ میرے بعد معبد کی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ آپ کی خدمت میں اسی لیے لایا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں۔ یہ معبد کے تمام امور کی انجام دہی کی تربیت لے رہا ہے۔ دیوتا چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر کام کرے۔ میں نے سر ہلایا۔ اطلیس اٹھا، اس نے میرے سامنے سر جھکا کے تعظیم دی تو میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے دادا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ شاہی روایات کے مطابق اگر بادشاہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کو بوسہ دے اور اپنی آنکھوں سے لگائے۔ محمد اعظم اور اس کے پوتے اطلیس کی حیرت بجا تھی۔ معبد خاص کے لوگ کسی کے ہاتھ نہیں چومتے تھے کیونکہ وہ سماج میں عام آدمی کے رتبے سے بلند درجے پر تھے۔ اس طرح محمد اعظم کبھی بادشاہ کے ہاتھ نہیں چومتا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، بادشاہ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرنا، بوسہ نہ دینا، آنکھوں سے نہ لگانا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بادشاہ کے حضور گستاخی کے مرتکب ہوئے اور اس گستاخی کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اطلیس بے چارگی سے اٹھا، میرے ہاتھ کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور باادب الٹے قدموں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ بدستور پھیلا ہوا تھا۔ میں نے محمد اعظم کی طرف دیکھا، اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، پھر اٹھا اور میرے ہاتھ کی دست بوسی کی، آنکھوں سے لگایا لیکن میرا ہاتھ پھیلا رہا۔ آہستہ آہستہ اراکین معبد کے لوگ آتے رہے اور دست بوسی کرتے رہے۔ میرا ہاتھ بری طرح تھک گیا تھا لیکن آخری فرد کے بوسے تک میں نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ دست بوسی کی رسم کے بعد میں نے اشارہ کیا، پھر تیلے خدام نے نہایت تیزی کے ساتھ زرنگار کرسیوں کے آگے رکھی اور مشروبات اور پھلوں سے بھر دی۔ محمد اعظم اور تمام اراکین و خادمین معبد، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اچھی طرح مملکت کے ہر فرد کا خیال رکھا اور سلطنت میں کسی قسم کی بدنظمی پیدا نہیں ہونے دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس طرح سلطنت سے اور اپنے بادشاہ سے وفادار رہیں گے۔
میں نے تحیرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ بے شک سب نے بیک زبان کہا۔ تب میں نے انہیں میوہ جات و مشروبات کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں، معمر اعظم نے کہا۔ معمر اعظم، آپ اطمینان سے میوہ جات کا لطف اٹھائیے، مشروبات لیجیے، ہم دیگر باتیں بعد میں کریں گے۔ میں نے جواب دیا، جی بہتر۔ معمر اعظم نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز سے شگفتگی اور گرم جوشی کا عنصر رخصت ہو چکا تھا۔ وہ بس سب کا ساتھ دینے کے لیے ٹونگ رہا تھا۔ تمام اراکین اور خادمین کے چہروں پر شروع میں حیرت کے اثرات تھے، لیکن پھر انہوں نے صورتحال کو قبول کر لیا تھا۔ سب سلطنت کے قانون کو اچھی طرح جانتے تھے کہ بادشاہ کی حضور گستاخی موت کا سزاوار بنا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد معمر اعظم نے جانے کی اجازت طلب کی اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے سارے علاقے سے جانے کی اجازت دے دی اور اٹھ گیا۔ اب وہ اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہل سکتے تھے جب تک میں بیٹھ نہ جاؤں یا وہاں سے چلا نہ جاؤں۔ میں نے اپنا رخ تبدیل کیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ قدرے دور جا کر میں نے شانشین کی جالیوں سے دیکھا۔ معمر اعظم اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کا انداز بے حد تھکا ہوا تھا۔ میں نے بے ساختہ مسکرا دیا۔ معمر اعظم کی میں کا سریہ کافی حد تک نکل چکا تھا اور اس کو آنے والے وقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اقتدار میں حصہ داری نہیں ہو سکتی، میں نے سوچا اور ہنس دیا۔ لمحے بھر کو مجھے اپنے اوپر تعجب ہوا۔ میں معمر اعظم کو شکست دے کر یوں مطمئن تھا جیسے میں نے سچ مچ بادشاہت کو قبول کرنے اور یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ روئے عظیم کی قسم، آپ حقیقتاً بادشاہ ہیں۔ آپ کے اندر دوڑتا شاہی خون آپ کے فہم و فراست کی نشانی ہے۔ آپ کے فیصلے اور طرز عمل اس سلطنت کو بقائے دوام عطا کرے گا۔ راضیہ نے بڑے جذباتی انداز میں بڑھ کے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ وہ چند سیکنڈ میرا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھی رہی، یہاں تک کہ میرا ہاتھ نے اس کی پتلیوں کی حرکت کو بھی محسوس کیا۔ میں ابھی کمرہ ملاقات سے آ کے ابھی خوابگاہ میں بیٹھا ہی تھا کہ راضیہ نے آ کر یہ حرکت کر ڈالی۔ اچھا بھلا میں نے کیا کر دیا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ آپ نے وہ کر دیا جو اس سلطنت میں کبھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ مادر مہربان بھی معمر اعظم کی بے جا مداخلت سے بعض اوقات بڑا فروختہ ہو جاتی تھی لیکن پھر ضبط فرما جاتی تھی۔ لیکن آپ نے تو کایا ہی پلٹ دی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار محبت کے اراکین و خادمین کو بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور آنکھوں سے لگاتے دیکھا تھا، ورنہ یہ تو کسی کی خاطر میں نہیں لاتے۔ ہر کوئی ان کے اثر و رسوخ سے ڈرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مادر مہربان اس لیے کچھ نہیں کر سکی کہ پہلے سے یہ سب ہو رہا تھا، اور میں کیونکہ کچھ بھی نہیں جانتا اس لیے میرے لیے کسی رسم کو توڑنا یا تبدیل کرنا قدرے آسان ہے۔ میں نے کہا، بالکل صحیح فرمایا۔ راضیہ نے کہا، ایک بات بتاؤں؟ راضیہ نے سوانح نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ فرض کرو اگر تم مجھے واپس لانے میں کامیاب نہ ہو پاتے تو پھر کیا ہوتا؟ عجیب سا سوال ہے، راضیہ نے کہا۔ جب آپ موجود ہیں تو سوال کا مقصد بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ فرض کرو۔ اول تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ واپس نہیں آتے۔ دیوتاؤں کا کہا غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ اس مرتبہ نہیں تو اگلی کوششوں میں آتے، لیکن آتے ضرور۔ اسی لیے کہ دیوتاؤں کی پیش گوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ بصورت دیگر یہ سلطنت اسی طرح چلتی۔ راضیہ کا لہجہ قطعی اور واضح تھا۔ میں چپ ہو گیا۔ میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ شاید صحیح طور پر اس کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ فی الحال میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ چند منٹ بعد راضیہ چلی گئی۔ پورے محل میں اس بات کا چرچا ہو رہا تھا کہ معمر اعظم نے بادشاہ کو بوسہ دیا ہے۔ راضیہ نے اس خبر کو بڑی پھرتی سے پھیلا دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عروہ نے کہا، پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کون سا فیصلہ؟ میں نے پوچھا۔ واپسی کا، عروہ نے جواب دیا۔ راول کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں معلوم نہیں کر پائی، اس نے صاف جواب دے دیا۔ اس کی مصروفیات ہی ایسی ہے کہ بقول محاورہ سر کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ بات تو درست ہے، سب کو مطمئن کرنا بے حد مشکل کام ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن تم اس کام میں ماسٹر ہو، عروہ نے کہا۔ میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، عروہ فوراً اٹھ کھڑی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کمرے میں چکر لگایا، پھر لیٹ گیا۔ طبیعت بڑی کسملندی سی ہو رہی تھی، نیند جیسے آنکھوں پر کھڑی تھی۔ اچانک مجھے سیاہ موتی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میں عروہ سے اس کے حوالے سے کچھ معلوم کر سکتا، وہ اس کی تھوڑی بہت حقیقت بتا سکتی تھی۔ تقسیم واضح ہو چکی تھی۔ معمر اعظم سے ملاقات کا حال بہت تیزی سے سب طرف پھیلا دیا گیا تھا۔ 9 رکنی کمیٹی میں 4 ممبر راضیہ کے ہم نوا تھے اور سب سے اہم
طرف کا پتا میری صورت میں انہیں مل گیا تھا۔ اسی طرح جشن کا دن آ پہنچا۔ میں زندگی میں پہلی بار رات میں روشنی دیکھوں گی، ثمانیہ نے مجھے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس وقت وہ میرے لیے جشن تاج پوشی کے وقت پہننے کے لیے لباس لائی تھی۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت لبادہ نہیں دیکھا تھا۔ اس پر اس قدر خوبصورت اور نفیس کاریگری کی نظر ایک بار پڑ جائے تو پھر ہٹ نہ سکے۔ سب بے حد خوش ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ سکیں گے۔ ثمانیہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے جل پریشا کا ہر ذی نفس ایک ہی وقت میں دیکھ سکے؟ جی ہاں، ثمانیہ نے جواب دیا۔ اس یادگار حسین موقع کو کون کون چھوڑنا چاہے گا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا اس قدر وسیع و عریض دنیا کا ہر فرد، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، ثمانیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ دیکھ لیجیے گا جیسے آپ کو سامنے کھڑا شخص دیکھے گا، اس طرح مملکت کے آخری کونے والا دیکھے گا۔ اچھا، میں نے پوچھا، اور ذاتی طور پر اس جشن کو دیکھنے کے لیے؟ میرا مطلب ہے کہ تاج پوشی کو دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ 3-4 ارب تو ہوں گے، ثمانیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ کب میرے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا اتنے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ثمانیہ نے ہنس کے کہا۔ اتنے شاندار انتظامات کیے گئے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے شاید میرے احترام میں دنگ رہ جائیں گے جیسے الفاظ سے گریز کیا۔ میرے خیال میں تو 40-50 ہزار لوگ ہوں گے، لیکن ثمانیہ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا تھا کہ 3-4 ارب ہوں گے۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کو احساس ہو گیا کہ شاید میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ اس نے کہا، شاید آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں، یقین نہیں کر پا رہے۔ سچ تو یہی ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔ ہمارے اندر دیوتاؤں نے ایک خصوصیت رکھی ہے، ثمانیہ نے بتایا۔ ہم خطرے یا ضرورت کے وقت خود کو مختصر کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اس نے جواب دیا۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ سمندر میں بعض ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جو چھونے سے ایک زبردست قسم کا برقی جھٹکا مارتی ہیں اور مخالف کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ہاں، میں نے کہیں پڑھا تھا۔ یہ بام مچھلی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی مچھلی ہے جو 860 واٹ کا کرنٹ پیدا کرتی ہے۔ آپ کو تو سب معلوم ہے، ثمانیہ کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ تم کدھر غائب ہو گئی ہو؟ خیریت تو ہے؟ میں نے پکارا۔ میں غائب نہیں ہوئی، آپ کے سامنے آپ کے لبادے کے موتی پر بیٹھی ہوں، اس نے کہا۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں نے جھک کے لبادے پر ٹکے موتی کو دیکھا۔ ثمانیہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر غور سے نہ دیکھا جاتا وہ دکھائی ہی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا اور اس کو احتیاط سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ وہ مکمل دوشیزہ تھی، بس یوں لگ رہا تھا جیسے موتی جیسی جسامت اختیار کر لی ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس نے کہا اور میری ہتھیلی سے اٹھ کر دوبارہ لبادے پر جا بیٹھی۔ اسی خاصیت کے مد نظر آپ کو اس سے بھی چھوٹا ذرہ بنا کر حفاظت سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے بھی چھوٹا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ معلوم نہیں، ثمانیہ نے جواب دیا۔ ہمارے اندر دیوتاؤں نے کچھ صلاحیتیں طاقتیں دی ہیں اور کچھ اسماریہ والوں نے سکھایا ہے۔ آج آپ جو ہماری ترقی و عروج دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں تک لانے میں مادر مہربان نے اسماریہ والوں سے تعاون لیا تھا۔ اسماریہ والوں کی جو کمان یہاں آئی تھی، اس کے کمانڈر بے حد خوبرو تھے، ایسے کہ دیکھو تو آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ پھر ان کی شادی ہماری ملکہ مادر مہربان سے ہوئی۔ اس شادی کے سب سے بڑے مخالف آپ کے والد کے بھائی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جل پریشا پر قبضہ کر کے اس کو اپنا مملوک بنا لینا چاہیے، لیکن آپ کے والد اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ سب کی عزت و احترام کرنا جانتے تھے۔ ان اختلافات کی وجہ سے ایک دن انہوں نے غداری کی۔ کہا جاتا ہے کہ مریسا والوں کو بھی انہوں نے کچھ ایسے راز بتائے تھے جس کی وجہ سے جل پریشا پر پہلی بار کوئی طاقت حملہ آور ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں آپ کے والد بھی چلے گئے اور چاچا بھی مارے گئے۔ آپ کے والدہ نے آپ کو حفاظت کے لیے کسی دور دراز سیارے پر بھیج دیا۔ اس میں اسماریہ والوں نے آپ کی مدد کی۔ پھر مادر مہربان نے اپنی تمام زندگی جل پریشا کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ آج بھی سب ان کو دیوی کی طرح پوجتے ہیں۔ یقیناً وہ اب بھی دیوتاؤں کے ساتھ ہی ہوگی۔ ثمانیہ نے طویل گفتگو میں مجھے پچھلی تاریخ سے روشناس کرایا۔ ایک اور بات، میں نے سوال کیا، کیا میری والدہ کے رشتہ داروں میں سے اب کوئی موجود نہیں؟ شاید نہیں، ثمانیہ نے جواب دیا۔ جب بغاوت ہوئی تو آپ کی والدہ کے کچھ خاندان والے بھی ان کی شادی کے خلاف تھے۔ اس کی 2 وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی والدہ نے روایت کے خلاف اسماریہ والے سے شادی کر لی تھی،
دوسرے یہ کہ آپ کے نانا نے مادر مہربان کو سلطنت کا وارث بنایا تھا، کیونکہ ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے خاندان والے اندر ہی اندر سخت مخالف تھے۔ انہوں نے جل پریشا میں بہت ادھم مچایا تھا۔ پھر محمد اعظم اور محبت کے تمام اراکین سلطنت کے سرگردہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بغاوت میں شریک تمام افراد کو موت کی سزا دی جائے۔ بدقسمتی سے یوں آپ کا پورا ننیہال اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں جل پریاں اور جل پری زادوں کو موت کے گھاٹے اتار دیا گیا، کیونکہ بادشاہ کے خلاف سازش کرنا، ملک کے خلاف سازش کرنا اور اس میں شریک ہونا، ان سب جرائم کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت۔ سمانیہ خاموش ہو گئے۔ یقیناً کافی تکلیف دہ تاریخ ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے والد یاد آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح بے تکلف اور مہربان تھے۔ شاہی روایت کے برعکس وہ سب کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، بالکل آپ کی طرح۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک، عجیب سی روشنی تھی۔ ہماری نگاہیں ملی تو اس نے جلتی سی نگاہیں جھکا لیں اور بولی، شہزادے کوئی کام ہو تو بتائیے، مجھے آپ کے لیے لباس دیکھنے جانا ہے۔ نہیں، تم جا سکتی ہو، میں نے جواب دیا تو وہ تعظیم دے کر چلی گئی۔ عجیب ہی دنیا تھی یہ بھی، طاقت کا حصول، اقتدار کا لالچ، ہرس و حوث، سب کچھ تو زمین جیسا ہی تھا، بس ترقی کا فرق تھا جو اہل جل پریشا نے خون دیکھ کے حاصل کی تھی۔ جشن کا آغاز ہونے والا تھا، بہت وسیع و عرض پنڈال بنایا گیا تھا، تحت نگاہ جل پریاں اور جل پری زاد موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ جل پریاں اڑ بھی سکتی ہیں، وہ ایک مخصوص علاقے سے باہر فضا میں اڑ رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے گرد کا غبار ہے جو ایک مخصوص علاقے سے پرے چاروں طرف زمینوں سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کس قسم کا غبار ہے؟ کیا کسی طوفان کے آثار ہیں؟ میں نے راول سے پوچھا۔ شہزادے، یہ گرد و غبار نہیں، جل پریوں اور پری زاد ہیں جو اس عظیم جشن اور آپ کی تاج پوشی کو دیکھنے بنفس نفیس حاضر ہو گئے ہیں۔ ان کے وجود اس وقت آپ کو مختصر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد کروڑوں میں اور ذرا دیر 7-8 ارب تک پہنچ جائے گی۔ راول نے جواب دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پھر مجھے سمانیہ یاد آئی جو لمحہ بھر میں چھوٹی سی ہو گئی تھی۔ تشریف لے چلیں، آپ کا مخصوص حصہ تیار ہے۔ میں راول کی میت میں چل پڑا۔ میرے ارد گرد غلاموں کی طویل قطاریں تھیں، جن کے مخصوص لباس اور ابنوسی بدن روشنی میں چمک رہے تھے۔ چاروں طرف ایک سرخوشی کا عالم تھا۔ تاج پوشی کے لیے مخصوص حصہ بہت خوبصورتی اور نفاست سے آراستہ کیا گیا تھا۔ میرے لیے ایک بہت بڑا تخت بنایا گیا تھا جس پر مختلف قسم کے پتھر لگائے گئے تھے جو بہت چمک رہے تھے۔ اس تخت کے اوپر بہت قیمتی زرنگار سنہرے اور سرخ رنگ کے مخمل سے بنی کرسی رکھی تھی جو بہت اونچی تھی۔ اس پر بیٹھنے کے لیے 7 پائیدان بنے تھے۔ تخت کے اوپر بڑی کرسی کے عین درمیان ایک کرسی موجود تھی جو بڑی کرسی کے عین مطابق تھی، یوں جیسے بڑی زرنگار کرسی کو چھوٹا کر دیا گیا ہو۔ میں غلاموں کی قطار میں چلتا ہوا اس چھوٹی کرسی کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے سالار اعظم بطور نے سینے پر ہاتھ رکھ کے تعظیم دی، پھر اپنی تلوار اور خنجر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی سرگردہ لوگ موجود تھے وہ بادب کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت محمد اعظم کسی گوشے سے نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے خادمی محبت کی ایک قطار تھی۔ اس کے دائیں بائیں 2 قدم کے فاصلے پر 2 غلام چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے خوان تھے جو سرخ کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ محمد اعظم میرے نزدیک آ کے رک گیا، جھک کے مجھے تعظیم دی، پھر بائیں جانب دیکھا۔ خوان تھامے خادم محمد اعظم کے نزدیک آ گیا۔ دوسرے خادم نے آگے بڑھ کر خوان پر سے سرخ کپڑا ہٹایا، اس میں موتیوں کی مالا اور ایک انگوٹھی موجود تھی۔ شہزادے، محمد اعظم نے بھاری آواز میں کہا، مجھے یہ شرف دیوتاؤں نے عطا کی ہے کہ آج میں آپ کی والدہ مادر مہربان کے بعد آپ کی تاج پوشی کی رسم ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہار آپ کی والدہ کی جانب سے جو اس وقت کی اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کو حاصل رہیں گی اور ان کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس نے آگے بڑھ کے وہ ہار میرے گلے میں ڈال دیا، پھر اس نے انگوٹھی اٹھائی اور دونوں ہاتھوں میں بلند کی اور بولا، اے اہل جل پریشا، گواہ رہنا، میں نے محبت کی جانب سے تمام اراکین، تمام خادمین، تمام اراکین سلطنت اور جل پریشا میں سانس لینے والے ہر فرد کی طرف سے یہ شاہی انگوٹھی، سلطنت کا شاہی نشان، شاہی مہر آپ کے سپرد کی اور ہمیشہ کے لیے آپ کی اطاعت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ کی حکومت کو دل سے تسلیم کرتا ہوں اور تا دم مرگ آپ کی اطاعت میں حاضر رہوں گا۔ محمد اعظم نے مجھے انگوٹھی پہنائی، میرے ہاتھ کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ دیوتاؤں کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو، وہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ وہ چند لمحے جھکا رہا، پھر سیدھا ہو کر دائیں جانب کھڑے خادم کی طرف دیکھا۔
خادم اس کے قریب آ گیا۔ دوسرے خادم نے اس کا خوان پوش ہٹا دیا۔ میری نگاہیں اسی جانب مرتکز تھیں۔ جیسے ہی خادم نے خوان پوش ہٹایا، یوں لگا جیسے بجلی سی چمک ہو۔ لمحے بھر کے لیے میری آنکھیں اس روشنی کی تاب نہ لا کے جھکیں۔ چند لمحوں کے بعد میں اس کو دیکھنے کا عادی ہو سکا۔ وہ نہ جانے کس دھات کا بنا ہوا تاج تھا، بے پناہ نازک، بے پناہ خوبصورت، اور اس پر بے حد چمکدار پتھر لگا ہوا تھا جس سے گویا روشنی کی شعاعیں منعکس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا۔ کیا یہ محبت مقدس میں جڑا ہوا مقدس نیلگوں پتھر تھا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ تو اس سے بے حد مختلف تھا۔ معمر اعظم نے تاج اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور کہا معمر اعظم نے تاج اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور کہا اہل جل پریشا، آج میں سلطنت کی کامل ذمہ داری اپنے بادشاہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہر موجود اور غیر موجود پر اپنے بادشاہ کی اطاعت واجب ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے نعرے لگائے۔ اس کے بعد اس نے تاج میرے سر پر رکھا، تعظیم دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تب باتور نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس بڑی کرسی کی جانب بڑھا اور دھیرے دھیرے 7 قدمچے طے کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے اہل جل پریشا تھے، مائدین سلطنت تھے۔ وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے، خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور فضاؤں میں اڑ رہے تھے۔ 9 رکنی کمیٹی کے تمام اراکین نے میری اطاعت کا اقرار کیا۔ پھر یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہے اور تعظیم دیکھے جاتے رہے۔ میرے دائیں جانب سپہ سالار اعظم باتور، بائیں جانب معمر اعظم، اور اس سے ذرا فاصلے پر راضیہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی۔ جب تمام لوگ تعظیم دے چکے، جذبات اعتدال پر آ گئے تو میں نے کہا اے اہل پریشا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے والد محترم اور مادر مہربان کی طرح اپنا ایک ایک لمحہ آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں صرف کروں گا۔ جو لوگ جس عہدے پر کام کر رہے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ معمر اعظم، 9 رکنی کمیٹی کے تمام لوگ اپنے اپنے مناصب پر بحال رہیں گے۔ 9 رکنی کمیٹی کے تمام فیصلوں کو میری تائید حاصل رہے گی۔ میں آپ سب کو آج کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم ایک ہیں، ایک جگہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میرے بیٹھتے ہیں آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے چکا چوند ہو گیا، جیسے زمین و آسمان کے کونے کونے سے روشنیاں پھوٹنے لگیں۔ فضا میں بے حد مدر موسیقی گونجنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد راضی نے مجھے اشارہ کیا اور میں کرسی سے اٹھ کے دائیں جانب بنے دروازے میں داخل ہو گیا۔ میرے اندر آتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ شور و غل موسیقی جیسے ایک دم تھم گئے۔ راول بھی میرے عقب میں موجود تھا۔ بادشاہ سلامت، راضیہ نے کہا۔ مجھے شہزادہ ہی کہہ کے مخاطب کرو، میں نے اسے ٹوکا۔ یہ ممکن نہیں، راضیہ نے بادب لہجے میں کہا۔ اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں، شاہی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور تاج شاہی سلطنت کے حکمران کی علامت۔ اب آپ باضابطہ طور پر ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کا ہر لفظ قانون ہے۔ اسی لیے اب ہم سلطنت کے قوانین کے مطابق آپ کو شہزادہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، میں نے تم لوگوں کی ہر بات مان لی، لیکن ایک بات نہیں مانوں گا، میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ لیکن وہ آپ کے شانہ شان نہیں، راضیہ نے فوراً کہا۔ یہ میرا حکم ہے، میں نے جواب دیا۔ راضیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ میں نے تاج اور انگوٹھی اتار کے بیڈ سائڈ پر رکھا اور لیٹ کے ٹانگیں پھیلا لی۔ لبادہ میں نے پہلے ہی اتار کے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ میں تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ میں جو ایک عام سے گھرانے سے متوسط طبقے کا فرد تھا، جس نے کبھی خواب میں بھی خود کو اہم محسوس نہیں کیا تھا، کبھی اپنی خوبصورتی کو دل لگی کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔ والدین، بہن بھائی، گھر، مختصر سے دوست، یہی میرا کل اثاثہ تھا۔ خوشحال تھے لیکن کروڑ پتی نہیں تھے، محبت سے مالا مال تھے۔ میں طلال احمد، ایک عام سا انسان، ایک عام سا شہری، آج اربوں کی آبادی والے زمین سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ قوم کا بادشاہ بن گیا تھا۔ کیا یہ خواب تھا؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ لیکن یہ کیسا سچ تھا؟ یہ کیسی خوشی تھی کہ میں اس سلطنت کا سب سے بااختیار شخص تنہا تھا۔ یہ خوشی، یہ مقام، یہ پذیرائی، یہ والہانہ پن میرے دل میں کسی کیفیت کو جنم نہیں دے رہا تھا، جیسے یہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی، مسرت، سرشاری کے کسی احساس نے جیسے چھوا ہی نہیں۔ میں خالی دل، خالی دامن، تہی دست تھا۔ یہاں میرا کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ میں تنہا تھا، اکیلا تھا اور بے پناہ اداس۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رونے لگا۔ میری سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی، لیکن کوئی مجھے چپ کروانے والا نہیں تھا۔
راول میرا دوست نہیں رہا تھا، وہ صرف ایک غلام تھا۔ اور وہ میری محبت، میرا پیار، میرا جنون 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ راضیہ میری دوست تھی، لیکن وہ میری بجائے سلطنت کی وفادار تھی۔ احساس بے بسی نے میرے ہچکیوں میں اضافہ کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزرا۔ تنہائی آنکھیں پھاڑے سب سے خوش قسمت مگر اکیلے شخص کو دیکھتی رہی۔ پھر میری سسکیاں آپ ہی آپ رک گئی۔ طبیعت میں سکون آ گیا۔ رونا بھی انسانی فطرت کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ذات پر جمع سارا گرد و غبار دھل جاتا ہے، اوپری پرت اتر جاتی ہے اور نیا نکور بندہ اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ میں بھی سنبھل گیا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے خود کو مخاطب کیا۔ چلیے کوچ کی تیاری کیجیے، اس کی رسم پوری ہو گئی ہے۔ ان کو بادشاہ سلامت مل گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم، آپ کوچ کی تیاری کریں، میں نے بلند آواز میں کہا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔